کیا حال چال ہے سب کے؟ تو ویڈیو دیکھی ہے، میں یہاں لائنگس ویئر کی بات کر رہا ہوں، یعنی جھوٹی قسم جو لوگ فیک یا مطلب فیک پرومسز یا قسم اٹھوا لیتے ہیں، تو اسی کے بارے میں آج بات کروں گا۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو پھر تم جا سکتے، کیونکہ میں ساری بات کرنے ہی قرآن سے اور مسلمان مطلب بک ہے میرے ہاتھ میں، لے کے ٹینشن نہ لو، سب ہے۔ تو میں بات کروں گا، لائک کرو یا سبسکرائب کرو، مرضی ہے تمہاری۔ تو بات بتاتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ نا اس جنریشن میں لوگ نا ہر بات پہ قسم کھانے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی، جو کہ صحیح ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بات کلیئر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہر بات پہ قسم کھائیں گے کہ یار قسم سے میں نے نہیں کیا، اور مطلب قسم والی بات نا اب ایک نارمل ورڈ ہو گیا، تم ہر کسی کو یار قسم سے میں نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ میں قسم لے رہے ہیں، وہ ایک طرح سے وضاحت کریں جو ہوتی ہے نا اصل قسم، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ قسم اصل اٹھاتے ہیں جس بات پہ، تو وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا عام قسم، یار میں قسم سے بتا رہا ہوں یار قسم سے ایسی چیز ہو گئی ہے، تو وہ ایک الگ ہے، وہ ایک مطلب ورڈ کا فکر ہے، ایک طرح سے سمجھ لو، بس اس کو ورڈ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ جو اصل اٹھاتے ہیں نا کہ یار اللہ کی قسم ایسی بات ہوئی ہے، یا اپنی بات کو اصل وضاحت کرنے کے لیے پوری قسم اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کی قسم یا قسم اٹھانا، ٹھیک ہے، قرآن کی قسم لینا، کوئی بھی قسم لینا سے یہ اسے یہی پتہ مطلب اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ آگے والا جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ مانے کہ ہاں بندہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، اور جب تم یہ ورڈ بولتے تو پھر اس کو یقین آتا، پھر آگے جا کے مطلب سرچ مارتے کہ یہ بات صحیح بھی کر رہے ہیں نہیں۔ تو اگر میں بات بولوں نا کہ بہت سے لوگ قسمیں توڑ دیتے ہیں، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، یا کسی بھی کوئی بھی قسم، قرآن کی قسم، ویسے ہوتی تو ویسے اللہ کی قسم ہے، باقی قسمیں نہیں ہوتی، جیسے ماں، بہت سے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، یہ نہیں ہوتی، صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے اللہ کی، تو اس کے علاوہ ہم کسی کی نہیں کھا سکتے۔ اور لوگ قسم کی معنی بھی الٹا لے جاتے ہیں کہ اگر ماں کی قسم، تو اگر تو نے قسم توڑی تھی مطلب تیری ماں، تمہاری ماں وفات پا جائے گی، وہ یہ مطلب الٹا لے جاتے ہیں، یہ مطلب یہ والا مطلب نہیں ہے، یہ غلط لے گئے تم لوگ، ٹھیک ہے۔ اصل میں قسم وہ کھاتا ہے جس کو ایکچولی میں لگتا ہے کہ میری بات میں تھوڑی کوئی کوتاہی ہے، یا وہ یہی سمجھتا ہے کہ دوسرا میری بات پہ یقین نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ جو اصل مسلمان ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پہلے ڈھونڈنا پڑے گا ان کو ہاں، کہ قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قسم اٹھائی نہیں جاتی، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو جو اصل مسلمان ہوگا نا وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم اصل مسلمان ہو تو ہمیشہ سچ بولو، قسم تب اٹھاؤ جب کوئی بہت بڑی یا کوئی مطلب اینڈ پہ بات آ رہی ہے، یا بہت زیادہ مطلب کیا کہہ لو کہ مطلب تھوڑا سا بچیدہ سا معاملہ، جیسے کہتے ہیں نا اس کو، تھوڑا مسئلہ ٹائپ ہے، اس میں کھا سکتے ہو، ورنہ ویسے تم لوگ سچ ہی بولو، اور اگر دوسرا نہیں مانتا تو اس کو جانے دو، ٹھیک ہے، تم یہاں اس بندے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں اللہ کے لیے آئے ہو، تو اس کو جانے دو، بھاڑ میں گیا وہ، سچ بولو کیونکہ مسلمان کی ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے جو قسم توڑتا ہے تو وہ ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، قسم توڑنا، ایون کہ پرومس توڑنا بھی، نبی نے خود فرمایا ہے کہ جو وعدہ توڑے گا، ایون پرومس توڑے گا، وہ ہم مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑا خوبی مطلب کہ کیا کیسے بولتے ہیں، ایک طرح کا ٹیلنٹ کہہ لو، میں اب ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا، نسلے سے دماغ بھی بند ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہی بات ہے کہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ تو میں بات ہی بھول گیا میں نے کیا کی تھی ابھی، سوری، یہی بات ہے، سوری، جو ہاں نبی نے یہی کہا ہے کہ جو وعدہ توڑے گا، پرومس توڑے گا، وہ ہم مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا جیسے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، اور وعدہ توڑنا مسلمانوں کے رگوں میں نہیں ہے۔ میں نے ہاں کچھ ایسے معاملے آتے ہیں جس میں آپ وعدہ توڑ سکتے ہو اور وہ جائز ہوتے ہیں، اس کو آپ توڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی کی بات چھپانی ہو،
جیسے کہ اب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس کی بات بتا دی، تو اس کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اس بندے کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اس کی کوئی لائف میں پرابلم آ سکتی ہے، اور تم جھوٹ بول کے اس کو بچا لیتے ہو نا، تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ حد تک ٹھیک ہوتا ہے، وہ معاف بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، وعدہ نہیں توڑنا اور نہ قسم توڑنی ہے، اور قسم توڑنا گناہ کبیر ہے۔ اور اب قسم اپنے توڑ لی ہے، اب اس کی معافی کیسے کرنی ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر قسم تو کر لی ہے اور اب اس کو تم چاہتے ہو کہ میں معاف کر دوں، مطلب کہ کسی طرح سے معاف ہو جائے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، مطلب 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، یا کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 لوگوں کو لباس، کپڑے بنا دو، ان کو کپڑے لے کے دو، مسکین ہو، غریبی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ امیروں کو اٹھا کے دے دو، وہ تو خود بھی لے سکتے ہیں۔ یا اچھا ہاں، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کر کے جو ہر قسم کے غیب سے پاک ہو جائے۔ یہ ویسے اب میرے خیال میں نہیں ہوتا، یہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو خریدا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی جنگ ہو جائے تو اس میں جو کفار کے جو کافر لوگ کے جو لوگ بچتے تھے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے تھے، ان کو ایز اے سلیو نوکر رکھ لیتے تھے صرف کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کافروں میں بھی دیکھا جاتا تھا جب مسلمان جنگ ہارتے تھے، یہ نارمل ہوا کرتی تھی بات۔ تو اگر تم اس کو چھوڑ دیتے نا تو وہ بھی ایک معاف کی جاتی ہے بات۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ اب نیا ماڈرن زمانہ آ گیا، اب تو یہ چیز نہیں ہوتی، اور اگر تم نے اب توڑا ہے اس زمانے میں، مطلب 2024 میں، تو آسان ایک اور طریقہ ہے، سب سے آسان ہے کہ 3 روزے رکھنا، بس 3 روزے رکھنا ہے، اس کے بعد تمہاری معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر بات کی جائے نا، یہ تو بک میں بتائی جا رہی، کیونکہ یہ بک تھوڑی لو لیول کی ہے، یہ بہت چھوٹے لیول پر آتی ہے۔ اگر آپ بڑی لیولز کی کتاب لوگے نا، اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اگر آپ نے قسم توڑ دی ہے اور اب شرمندہ بھی ہو، لیکن اب آپ اس مطلب اب گناہ مطلب معافی نہیں مانگ رہے، نہ اس بندے سے مانگ رہے ہو، نہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، گلٹ فیل ہو رہی ہے، لیکن وہ گلٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے آئی، اس کے بعد بھول جاتے ہو گلٹ بھی، ایسی گلٹیز مطلب ایسا دکھ آتا ہے، یہ بھی 10-15 منٹ کا ہی دکھ ہوتا ہے آج کل کے لوگوں کا۔ تو یاد رکھنا، تم وعدہ توڑو یا کیا کہتے ہیں اس کو، قسم توڑو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں تمہیں کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، یاد رکھنا اس بات کو، کبھی بھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ یہاں ایک اور میرے پاس ایک اور آیت تھی مجھے بھول گئی ہے، میرے پاس بڑی ہوگی، میں کسی اور ویڈیو میں لوں گا، اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ ایسا انسان جو جنت میں بھی جائے گا لیکن وہ تب بھی اللہ کا چہرہ نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خود نہیں دکھائے گا کہ اس نے کوئی ایسا ایک گناہ کیا ہوگا، میں بھول چکا ہوں وہ کیا تھا، میں کروں گا ضرور اس کی اگلی ویڈیو میں بات، وہی بات کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری الفاظ جو مطلب قرآن میں آخر تک مطلب آخری ورڈز تھے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ تو ابھی تو یہی بات ہے، میں یہی بولنا چاہتا ہوں، پوری ویڈیو کی ترجمہ کر دوں کہ وعدہ نہ توڑو، مجھے کیونکہ میں نے بڑے کافر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وعدے توڑنے کے لیے بنے ہیں، وعدے توڑ دو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کہہ کہ ہم وعدے نہیں توڑ سکتے، میرے سے بھی نہیں کبھی ٹوٹے جاتے، کیونکہ وہ جو دکھ اور گلٹی رہتی ہے نا، وہ زندگی بھر کے لیے رہتی ہے بھائی، مجھ سے نہیں ٹوٹے جاتے۔ ہاں میں نے کئی معاملوں میں توڑے ہیں، لیکن وہ بھی معاف کیے جانے والے وعدے ہیں، کیونکہ سرٹن پوائنٹس میں نے کئی معاملوں میں آئے ہیں کہ میں نے لوگوں کی باتیں چھپائی ہیں صرف وعدے توڑنے کے لیے، تو وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مجھے وہ قرآن نہیں حدیث تھی، میں بھول چکا ہوں وہ والی بھی، میں کروں گا، میں ساری باتوں کو لے کے آؤں گا، لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وعدہ توڑو مت، قسمیں بلا وجہ کی نہ کھاؤ، اگر قسمیں کھا بھی لیں کوئی بڑے بات پہ تو پھر جھوٹی مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں آخرت کے دوران قیامت والے دن اینڈ آف دی ڈے تمہیں اپنا چہرہ تک نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا اس بات کو، کبھی بھی قسم نہیں توڑنی، اور اگر توڑ لی ہے تو کوشش کرو کسی بڑے امام سے یا کسی بڑی مولوی سے جس کو نالج ہے اسلام کی، اس سے ذرا بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں گائیڈ کرے۔ مجھے اب اتنی نہیں ہے نالج اس چیز کی، لیکن جتنی مجھے تھی میں نے بتا دی ہے، تو کوشش کرو، اور جس سے تم نے توڑی بھی ہے تو اس بندے سے معافی ضرور مانگو، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں چلتا ہوں، جس کو ویڈیو سمجھ آنی ہوگی وہ آ گئی ہوگی، مبارک، اور جس کو نہیں آئی تو وہ اپنا علاج کرائے۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ اور اللہ حافظ۔